تاریخ بدلنے والی تھی۔ 11 نومبر 1974 سے 12 نومبر 1974 کی طرف یہ رات جا رہی تھی۔ اس رات لاہور کے علاقہ شادمان میں تحریک استقلال پارٹی گجرات کے صدر کی شادی تھی۔ اس شادی پر احمد رضا قصوری اپنے والد نواب محمد احمد رضا قصوری، اپنی ماسی اور اپنی والدہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ 12:30 کا وقت ہوا تو ایک مارک 2 گاڑی اسی گھر سے روڈ کی طرف بڑھی۔ یہ مارک 2 گاڑی احمد رضا قصوری چلا رہے تھے اور ان کی ساتھ والی سیٹ پر ان کے والد نواب محمد احمد رضا قصوری بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قصوری خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کا ممتاز خاندان تھا۔ احمد رضا قصوری ڈسٹرکٹ قصور کے پیپلز پارٹی کے صدر تھے، اور یہ وہی احمد رضا قصوری ہیں جنہیں مارک 2 گاڑی سمیت اسلام آباد کے E11 کے ایریا میں ایک بڑے گھر کا پرمٹ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ یہ مارک 2 گاڑی جیسے ہی شاہ جمال کے راؤنڈ اباؤٹ پہ جاتی ہے تو اس پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہی راؤنڈ اباؤٹ ہے جہاں کبھی آزادی کے متوالے بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ جیل کا وہ ایریا تھا جو اب جیل کے اندر نہیں ہے، یہ ایک پھانسی گھاٹ تھا، اور بھگت سنگھ کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرنے والے یہی محمد احمد رضا قصوری تھے۔ یہ قصور کے آنرری مجسٹریٹ تھے۔ کوئی بھی مجسٹریٹ بھگت سنگھ کی پھانسی کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرنے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں اسپیشلی قصور سے لاہور بلایا گیا اور ان کو ڈیتھ وارنٹ پر سائن کرنے کا کہا گیا، اور نواب محمد احمد رضا قصوری نے خوشی خوشی سائن کر دی، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اسی پوائنٹ پہ مارے جائیں گے جہاں بھگت سنگھ کو پھانسی ہوئی تھی۔ نواب احمد رضا قصوری فائرنگ سے گاڑی کو نکال کے بھگا کے لے گئے، لیکن چند ہی لمحوں بعد ان کے والد نواب محمد احمد رضا قصوری کا سر ان کے کندھے پہ آ لگا۔ احمد رضا قصوری نے اپنے باپ کا کندھا ہلانے کی کوشش کی تو ان کا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا۔ نواب محمد رضا قصوری کے سر پر گولیاں لگ چکی تھی۔ یہ ایک بڑا حملہ تھا جس میں نواب محمد رضا قصوری گلبرگ کے کرسچین ہاسپٹل تک جاتے جاتے مر گئے تھے۔ ہسپتال میں نفری، بھاری بھرکم پولیس کی نفری پہنچ گئی تھی، کیونکہ احمد رضا قصوری اور اس کے والد کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ یہ قصور کے وڈیرے اور پاپولر پولیٹیشنز تھے۔ پوچھا گیا احمد رضا قصوری سے کہ آپ کے باپ کی ڈیتھ کے بعد مقدمہ کس پہ درج کرنا ہے، کس کے خلاف درج کرنا ہے، آپ کی کس کے ساتھ دشمنی ہے، آپ کے علاقے کے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی پرانا بیر چل رہا ہے۔ تو احمد رضا قصوری نے فوراً کہا، میں نے مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج کروانا ہے۔ کیوں درج کروانا ہے؟ اس لیے درج کروانا ہے کہ وہ مجھ پہ پہلے بھی کئی بار حملے کروا چکا ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ لیکن یہ مقدمہ درج ہوا تھانہ اچھرا، لاہور کا تھانہ اچھرا، اس میں یہ مقدمہ درج ہوا
1974 کے نومبر میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور 1975 میں اس مقدمے کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں مل رہے، اور نمبر 2 یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ نواب محمد کے قاتل کون ہیں۔ پھر 1976 آتا ہے۔ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو اپنی وائف نصرت بھٹو کو احمد رضا قصوری کے گھر بھیجتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے باپ کے قاتل نہیں۔ 1977 کا الیکشن آتا ہے، ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے، احمد رضا قصوری پھر سے ذوالفقار علی بھٹو کے در پہ ہوتا ہے اور ٹکٹ کا سوالی بن جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں تجھے ٹکٹ دیا جائے گا، پیپلز پارٹی کا پھر سے ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اس پہ سائن کرو، اس تحریر پہ سائن کرو۔ اس تحریر پہ لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو میرے باپ کا قاتل نہیں، میں نے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اور نہ جانے کون سا انتقام لینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا، مگر اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں، میں مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ احمد رضا قصوری نے ذوالفقار علی بھٹو سے کہا سر میں اس پہ دستخط کرنے کے لیے 1000 دفعہ تیار ہوں، لیکن دنیا کیا کہے گی، میری قصور میں بیٹھی ہوئی برادری کیا کہے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس بندے کو پھر سے اگنور کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد 5 جولائی آیا 1977 کا، اور جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں گرفتار کر لیا۔ 1974 میں درج کیا گیا وہ مقدمہ پھر سے جوان ہو گیا۔ اس مقدمے کا ٹرائل کسی سیشن کورٹ میں نہیں، ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلنے لگ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی ایک سیکیورٹی فورس FSF اس کے اہلکاروں پر ظلم اور جبر ہونے لگا۔ کہا گیا کہ یہ FSF جو ہے یہ فیڈرل سیکیورٹی فورس جو ہے یہ احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد قصوری کے قتل میں ملوث ہے۔ کئی افراد کو گرفتار کیا گیا، کئی کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، کئی دباؤ میں آ کر اقرار جرم کرنے لگے، اور یوں ذوالفقار علی بھٹو جیل کی کال کوٹڑیوں میں تاریک سے تاریک راہداریوں میں پہنچتے چلے گئے۔ یہ خوفناک معاملہ تب اپنے انجام کو پہنچا جب مولوی مشتاق نے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق نے اپنے بینچ کے ہمراہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھانسی کی سزا دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی مشتاق کون ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1965 میں جب ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر خارجہ تھے تو ان کا سیکرٹری خارجہ کون تھا؟ یہی مولوی مشتاق۔ اسے ذوالفقار علی بھٹو سے دشمنی کیا تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران اسے چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا۔ یہ گرج، کسی کی جان لینے کے لیے یہ گرج کافی ہے کیا؟ یہ مولوی مشتاق اسی جالندھر سے پاکستان آیا تھا جس جالندھر سے جنرل ضیاء الحق پاکستان آیا تھا پارٹیشن کے بعد۔ ان کے درمیان ایک دوستی تھی اور ان کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ ہم نے ہر صورت بھٹو کو نہیں چھوڑنا، اس کی جان لینی ہے۔ بھٹو کی جان لینے کے لیے اور بھی بہت سے لوازمات تھے اور بھی بڑی وجوہات تھی، لیکن
یہ ذاتی دشمنی اس حد تک تھی کہ جس ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کو پیپلز پارٹی کا صدر بنایا، قصور میں عزت دی اپنی پارٹی میں، وہی اس کا جانی دشمن تھا۔ جس مولوی مشتاق کو اپنا سیکرٹری خارجہ بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے، وہی اس کا جانی دشمن ہو گیا۔ اور وہ جنرل ضیاء الحق جو بوٹ کے تسمے بند کیا کرتا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے، وہی اس کی جان کا دشمن ہو گیا۔ ہائی کورٹ سے سزا کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو 7 ججز پر مشتمل ایک بینچ بنایا گیا، لیکن فیصلے کے روز ایک جج کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا، دوسرا جج بیمار ہوا، باقی کے ججز نے 4-3 کا ایک فیصلہ دیا، 9 ججز کا یہ بینچ تھا، 4-3 کا فیصلہ دیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیا۔ 3 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو بری کیا، لیکن 4 ججز نے لاہور ہائی کورٹ کی سزا کو برقرار رکھا۔ 79 آیا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا۔ یہ بڑا ہی خوفناک 4 اپریل تھا۔ آج تک کی تاریخ اس ملک کی اس 4 اپریل کے عذاب سے باہر نہیں نکل سکی۔ مولوی مشتاق کے بینچ میں ایک جج نسیم حسن شاہ تھے۔ انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویوز میں اور اپنی کتاب میں لکھ کر بتایا کہ ہم نے ناجائز ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی کیونکہ ہمارے سر پر چڑھائی تھی پوری کی پوری جنرل ضیاء الحق کی۔ آج کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کفارہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں اس عدالتی قتل کا جس نے ہمارے ملک کی تاریخ برباد کر دی، جس نے ہمیں صدیوں پیچھے دھکیل دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ جسٹس طارق مسعود، جسٹس منیب الرحمان سمیت جسٹس منصور علی شاہ سمیت 9 ججز بٹھائے ہیں، اور اس مقدمے کی سنوائی اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس کا فیصلہ کیا آنا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جج، وہ جرنیل جو اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے اب چلے گئے، وہ سب کٹہرے میں ہوں گے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے پر۔ لیکن عوام سوال کرتے ہیں کہ کیا اس جنرل ضیاء الحق کا منڈا اجاز الحق بھی کٹہرے میں ہوگا؟ جنرل ضیاء الحق کا منہ بولا بیٹا میاں نواز شریف، شہباز شریف بھی کٹہرے میں ہوں گے، جو ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں، جو ضیاء باقیات ہیں، اور ان ضیاء باقیات نے جمہوریت کو جس طرح سے ذلیل و رسوا کیا اس ملک میں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، یہ ضیاء الحق کے چمچے، پورے کا پورا خاندان، کیا یہ بھی کٹہرے میں ہوں گے؟ وہ جو باغی بنا بیٹھا ہے ملتان میں، ضیاء الحق کا بہت بڑا کڑچھا، وہ باغی کہتا تھا اپنے آپ کو، مخدوم جاوید ہاشمی، کیا وہ بھی کٹہرے میں ہوگا؟ کیا وہ سارے بیوروکریٹ کٹہرے میں بلائے جائیں گے جو اعلی کار بنے ضیاء الحق کے، اس کے بعد مشرف کے، اور مشرف کی ماشاء اللہ کو سپورٹ کرنے والے وہ ججز، وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججز، اور وہ عمران خان جو بہت بڑا حامی تھا ابتدا میں جناب پرویز مشرف کا، کیا یہ سارے کٹہرے میں ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کرنے والے، کیا شہید بینظیر بھٹو کی کریکٹر ایسیسینیشن کرنے والے، یہ سارے لوگ کٹہرے میں ہوں گے؟ عوام سوال کرتے ہیں کہ اس وقت جب کہ الیکشن کی آمد ہے، 8 فروری میں زیادہ دن دور نہیں ہے، الیکشن کی
بساط بچھائی جا رہی ہے. کیا اس وقت آصف علی زرداری کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ری اوپن کیا جائے؟ سچی بات ہے، ادھر سے یہ کیس ری اوپن ہوگا، ادھر سے پھر ایک تیز ہوا چلے گی اور پورا سندھ پیپلز پارٹی کی لپیٹ میں ہوگا. یہ بھٹو کا نعرہ پھر سے گونجے گا تو پنجاب میں بھی ایک زلزلہ آئے گا. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. جیے 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو. اگر یہ نعرے لاہور کی مار روڈ پر لگنے لگ گئے تو یہ لندن سے آنے والا، یہ جو سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور دوسرے عرب کنٹریز کی ضمانتیں لے کر آیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو جیل میں بیٹھا، اڈیالہ میں بیٹھا، آج بھی بڑھ کے مار رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ بلاول بھٹو جنرل ضیاء الحق کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے. بلاول بھٹو آج بھی کہتا ہے کہ وہ نہ تو ٹک ٹاک پہ یقین رکھتا ہے، نہ وہ گھٹیا قسم کی سیاست پر یقین رکھتا ہے، اور نہ وہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 پر یقین رکھتا ہے. وہ نعرہ لگاتا ہے آج بھی اصل جمہوریت کا. اگر اس کا یہ نعرہ چل گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ملکی سیاست کدھر سے کدھر کو چلی جائے گی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں، یہ وہ سارے آنے والے وقت کے واقعات ہیں کہ جو ہماری ملکی تاریخ کو کہیں اور لے جائیں گے. بڑا اچھا ہے، کمال ہے کہ ججز، آج کی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز، اپنے ادارے کے تھرو ہونے والے اس قتل کا کفارہ ادا کریں، اپنا گناہ قبول کریں، اپنا جرم قبول کریں. لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے کہ اس جرم کے تمام حصے داروں کو سزا ملتی ہے یا نہیں. صرف ایک ضیاء الحق پہ معاملہ چھوڑ کر یہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. اس آمریت نے، بار بار کی آمریت نے جو قہر ڈھائے ہیں ہم پر، اس قوم پر، اس کی معیشت پر، اس کی جمہوریت پر، اس کے کلچر پر، یہاں ہونے والی دہشت گردی جس کا کبھی خواب میں، کسی سفنے میں بھی عوام نے تذکرہ نہیں سنا تھا، یہ سب عذاب جو اترے ہیں اس ماشاء اللہ کی وجہ سے، طرح طرح کی ماشاء اللہ کی وجہ سے، طرح طرح کے آمروں کی وجہ سے، کیا ان ساری باتوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ 50 سال پہلے ہونے والے نواب محمد قصوری کا قتل 50 سال کی ہماری تاریخ کو کس حد تک بدترین اور سیاہ ترین کر گیا. اس کے اندر، ان 50 سالوں کے اندر کتنی سازشیں ہوئیں، کیا کیا نہیں ہوا. کیا ان تمام سازشوں کا، اس بگڑتی ہوئی تاریخ کا، اس کے اثرات کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی کا پھر سے ڈنکا بجے گا تو وہ جو بیٹھا ہوا ہے سب پہ بھاری، مشہور ہے جو ایک زرداری سب پہ بھاری، اگر وہ کرپٹ ہے تو کیا اس کی کرپشن دوبالا ہو جائے گی؟ وہ پھر سے اقتدار میں ہوگا پورے نئے زور کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئی جرت کے ساتھ؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. اس ماشاء اللہ نے، جنرل ضیاء الحق کی ماشاء اللہ نے، جناب پرویز مشرف کی ماشاء اللہ نے جو قہر ڈھائے اس ملک پر، ان سب تمام ظلمات کی صفائی ہو جائے گی؟ کیسے ممکن ہے؟ جسٹیفائی دس صاحب، کیسے ممکن ہے؟ کیسے آپ کی عدالت کل کے ایک فیصلے کو غلط قرار دے کر دودھ کی دھلی ہو جائے گی؟ کتنے بھٹو ہیں جو اس ضیاء الحق کی امریت میں مارے گئے، کتنوں نے شاہی قلعے کاٹے، کتنوں نے جیلوں میں وہ اذیتیں سہی جو کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی. کتنے عبدالرزاق جھرنے، کتنے طوطی،
اور نہ جانے کتنی ماؤں کے بیٹے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی، سانحہ کارساز تک جاتی ہے، پنڈی کے لیاقت باغ تک جاتی ہے جہاں بی بی کو شہید کیا گیا. صرف ایک قتل نہیں ہے چیف جسٹس صاحب، یہ قتل و غارت کی ایک لمبی لائن ہے جو اس ایک قتل کے باعث ہوئی. نواب محمد قصوری کی وجہ سے، ایک جھوٹی ایف آئی آر درج ہونے کی وجہ سے. وہ احمد رضا قصوری، اس کو کیا سزا ملے گی جس نے وہ جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی؟ کیا اس ایس ایچ او کو، تھانہ اچھرا کے ایس ایچ او کو آپ قبر سے باہر نکال کے لائیں گے سزا دینے کے لیے، جس نے ایف آئی آر کاٹی، اس پہ سائن کیے؟ کس کس کو سزا اور کتنی سزا؟ اور جو سزا صحیح ہے ہمارے اس سماج نے، ہمارے اس کلچر نے، ہماری سوسائٹی نے، ہماری سیاست نے، ہماری سیاسی پارٹیوں نے، جو یہاں طرح طرح کے لونڈے لپاڑے سیاست میں آ گئے، نالگیوں کی سیاست کرنے والے، سولنگ کی سیاست کرنے والے، وہ ہمارے قومی لیڈر بن گئے. ان سب کی نااہلیت ہو جائے گی. چیف جسٹس صاحب، آپ کا یہ قدم احسن ہے، لیکن اس قدم کے باعث کوئی سونے اور چاندی میں کھیلیں گے اور کچھ مائیں اپنے ان بچوں کو یاد کر کے دوبارہ روتی نظر آئیں گی جو سانحہ کارساز میں، سانحہ پنڈی میں، اور اس لاہور کے شاہی قلعوں میں، اس لاہور کی جیلوں میں، اس پاکستان بھر کی جیلوں میں وہ سیاسی قیدی جو تڑپ تڑپ کے مرے، ان کی ماؤں کے لیے نئے تازہ آنسوؤں کا بندوبست ہو جائے گا. بہت دکھ کی کہانی ہے، بڑی خوفناک کہانی ہے، بڑی لرزہ خیز کہانی ہے. اس کہانی سے چیف جسٹس صاحب بہت جلد چھٹکارا پا لیجیے، کیونکہ اگر یہ کہانی لمبی ہوئی تو اس قوم کو بہت زیادہ آنسوؤں کی خیرات کرنی پڑے گی. اللہ حافظ.